اسلام کو اکثر ایک عمارت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو کیا چیز ہے جو اس عمارت کو قائم رکھتی ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال، وہ کیا ہے جو اس سب کو گرا سکتا ہے؟ آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمارت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ دین اسلام 5 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ اور یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہیں، وہ سپورٹ سسٹم ہے جو ایک مسلمان کے پورے ایمان کو سہارا دیتا ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ستون کا اصل مطلب کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ستون سے۔ تو پہلا ستون ہے شہادت۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، ایک بہت ہی سادہ سا اعلان لیکن انتہائی گہرا۔ یہی گواہی اصل بنیاد ہے۔ اس میں 2 بنیادی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا اس کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کو دل سے قبول کرنا۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون پر، صلات یعنی نماز۔ یہ ستون بندے اور اللہ کے درمیان دن بھر ایک براہ راست ایک مسلسل رابطہ قائم کرتا ہے۔ نماز کی پاک کرنے والی طاقت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سوچیں کہ آپ کے دروازے پر ایک دریا بہہ رہا ہو اور آپ اس میں دن میں 5 بار نہاتے ہیں، کیا کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ بس یہی تصور ہے اس عبادت کے پیچھے، ایک روحانی صفائی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اگلے 3 ستون ہیں یعنی زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ایمان کو صرف ذاتی عبادت سے آگے لے جاتے ہیں، یہ اسے اجتماعی ذمہ داری، نظم و ضبط اور زندگی کے بڑے فیصلوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی زکوٰۃ کی، جو سالانہ خیرات ہے، صوم یعنی رمضان کا روزہ، اور حج جو زندگی میں ایک بار کی زیارت ہے۔ یہ سب ہے ایمان کی عمارت کے ستون۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اس ایک عمل کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس پوری عمارت کو گرا سکتا ہے۔ ان بنیادوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس ایک گناہ پر بات کرتے ہیں جسے اسلام میں سب سے خطرناک، سب سے سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ اور یہ ہے شرک۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے کا عمل ہے، اور ماخذ بالکل واضح ہے کہ یہ وہ واحد گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ توحید کے بنیادی اصول کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس کے نتائج انتہائی سنگین بتائے گئے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اسے بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ اس مذہبی نقطہ نظر سے زندگی بھر کی نمازیں، روزے، خیرات، یہ سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے اگر یہ ایک گناہ سرزد ہو جائے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل جسے اتنا سنگین سمجھا جاتا ہے، آخر انسانوں میں شروع کیسے ہوا؟ اس کی ابتدا ایک سبق آموز کہانی کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک خالص توحید تھی، پھر کچھ نیک لوگ وفات پا گئے، ان کی قوم بہت غمزدہ تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک نسل کے بعد لوگ یہ بھول گئے کہ یہ مجسمے کیوں بنائے گئے تھے، اور اگلی نسل نے انہی مجسموں کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی نیک نیتی سے شروع ہونے والا کام کس طرح سب سے بڑی گمراہی پر ختم ہوا۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک، اور دوسرا شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، اور ان دونوں کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑا شرک کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کے عقیدے میں ہو سکتا ہے، جیسے یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب جانتا ہے۔ یہ آپ کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے، جیسے کسی فوت شدہ شخص سے مدد مانگنا، اور یہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے کسی بت کو سجدہ کرنا۔ تو مطلب یہ دل، زبان اور جسم تینوں سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو اسلام کا پورا ڈھانچہ جیسا کہ یہاں پیش کیا گیا ہے 2 جڑی ہوئی چیزوں پر کھڑا ہے۔ ایک طرف آپ 5 ستونوں سے یہ عمارت کھڑی کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ شرک سے بچ کر اس عمارت کو مکمل طور پر گرنے سے بچاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے دین کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ ہمیں آخر میں ایک سوچنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ماخذ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہتا ہے، تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا یہ تصور اتنا بنیادی ہے، اتنا مرکزی ہے کہ اس ایک عمل کو باقی تمام نیکیوں پر بھاری سمجھا جاتا ہے؟